زندگی کڑا امتحان لے رہی تھی۔ صبور میرے بھروسے اپنی شادی توڑ کر لاہور واپس آ گئی تھی، اور ایک میں تھا جو موت کے منہ میں ہاتھ ڈالے بیٹھا تھا۔ آیت مر چکی تھی یا نہیں یہ میں نہیں جانتا تھا، لیکن یہ تو طے تھا اس کے ملتے ہی میں اس دار فانی سے کوچ کرنے والا تھا۔ سب عجیب تھا۔ کل تک میں جس لڑکی کے مل جانے کے لیے ہر خطرے کو پار کرنے کے لیے تیار تھا اور اس کی منت سماجت کر رہا تھا کہ وہ شادی مت کرے، آج جب وہ میرے لیے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آئی تھی تو مجھے کوئی خوشی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ صبور متواتر بول رہی تھی اور میں سوچوں کے بھنور میں الجھا اسے سن رہا تھا۔ ہادی، میں نکاح کے بعد یہیں لاہور میں کسی گھر میں رہ لوں گی اور تمہارا انتظار کروں گی کہ تم کب سیٹھ ہمدانی کے جال سے نکل کے میرے پاس آتے ہو۔ اب میں اسے کیا بتاتا؟ جسے وہ جال کہہ رہی ہے وہ ایک دلدل ہے، ایک ایسی دلدل جس میں سے جتنا نکلنے کی کوشش کرو انسان اتنا اندر دھستا چلا جاتا ہے۔ صبور، آیت اغوا ہو چکی ہے، میں نے اچانک اس کی بات کاٹ کے کہا۔ دوسری طرف میری بات سن کر خاموشی چھا گئی۔ چند سیکنڈ بعد جیسے اسے اپنی سماعت پر یقین آیا۔ کیسے؟ میری وجہ سے، سب میری وجہ سے ہوا۔ میں نے اسے اغوا کرنے کی پلاننگ کی لیکن سب الٹ ہو گیا۔ سچ تو یہ ہے کہ چند سیکنڈ کے توقف کے بعد میں نے گہری سانس خارج کی۔ سچ تو یہ ہے کہ میں آیت کو قتل کروانے جا رہا تھا۔ واٹ؟ وہ بھونچکا رہ گئی اور اس کی یہ شدید حیرت بجا تھی۔ ہادی، تم ایسا قدم کیسے اٹھا سکتے ہو؟ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ اس دلدل سے نکلنے کے جنون میں یہ انتہائی قدم اٹھایا، لیکن اب میں بری طرح سے پھنس چکا ہوں۔ اگر آیت مر جاتی ہے تب بھی، اور اگر وہ زندہ بچ جاتی ہے تب بھی۔ دراصل میں نے یہ سب یہ سوچ کے کیا تھا کہ اس سب کا شک ہمدانی کے خاندانی دشمن پہ آ جائے گا، لیکن اب تو اصل قاتل کی شناخت ہو چکی ہے اور ہمدانی ایک نہ ایک دن عقیل تک پہنچ جائے گا، اور اگر آیت زندہ بچ جاتی ہے تو وہ خود اپنے نانا کو آ کے سب کچھ بتا دے گی۔ مطلب دونوں صورتوں میں میرے بچنے کے چانسز زیرو ہیں۔ میری زندگی مکمل تباہ ہو چکی ہے۔ تو بولو، کیا تم اب بھی مجھ سے نکاح کرنا چاہتی ہو؟ دنیا میں ایک صبور ہی وہ واحد انسان تھی جس سے میں کبھی کچھ بھی نہیں چھپاتا تھا، اور ابھی بھی میرے علاوہ صرف ایک وہی تھی جسے میں اپنی ساری کارستانی بتا چکا تھا۔ اس کی طرف مکمل خاموشی چھا گئی، گہری پرسوچ خاموشی۔ میں تو یہی چاہتا تھا کہ وہ اچھی طرح سوچ سمجھ کر فیصلہ لے۔ تھوڑی دیر یوں ہی خاموشی کی نظر ہوئی، پھر وہ گہری سانس کھینچتے ہوئے دھیمے لہجے میں بولی، ہادی، میں تم سے محبت کرتی ہوں، اور محبوب کا اس مشکل وقت میں ساتھ دینا ہی محبت کا امتحان ہے۔ میں اب بھی تم سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ مجھے یقین ہے ایک دن ہم دونوں ساتھ ہوں گے۔ اس کے جواب نے میرے دل پر سے منو بوجھ اتار دیا۔ مجھے اس کی محبت پہ یقین تھا، اور اب تو فخر ہونے لگا تھا۔ ٹھیک ہے، تو پھر تم بلاؤ انکل کو، میں تیار ہوں۔ جیسے ہی وہ آتے ہیں میں نیلم کے گھر آ کے تم سے نکاح کر لیتا ہوں۔ ہاں، میں بابا کو بتاتی ہوں۔ آئی لو یو ہادی، لو یو ٹو۔ میرے لبوں پر پھیکی سی مسکراہٹ ابھری، کیونکہ مجھے اس لمحے کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اس نے فون بند کیا تو میں سر کو دونوں ہاتھوں میں تھامے یوں ہی بیڈ پہ ڈھہ گیا۔ سر میں شدید درد تھا، اور پھر اسی درد میں میری آنکھ لگ گئی۔ یہ میری زندگی کا بدترین اور تکلیف دہ لمحہ تھا۔ میرے بازو میں کانچ کا ایک بڑا ٹکڑا پیوست تھا، اور میں پانی میں بھیگ چکی تھی۔ مجھ پہ بالٹی انڈیلنے والا درندہ اب مجھے اس بے بس حالت میں دیکھ کے ہنس رہا تھا۔ اس نے مجھے بازو سے تھام کے اوپر کیا، پھر میری کمر کو اور پاؤں کو کرسی پہ سے کھولنے لگا۔ میں نے اپنے ہاتھ میں پکڑے کانچ کے ٹکڑے کو ہتھیلیوں کے درمیان میں چھپا لیا۔ مبادا وہ ٹکڑا دیکھ لیتا اور اسے اندازہ ہو جاتا کہ میرے ہاتھوں کی رسی بس کھلنے ہی والی ہے۔ کمر کے گرد بندھی رسی کھولنے کے بعد اس نے میرے پیر بھی کھول دیے۔ اب وہ مجھے ایک بازو سے تھامے گھسیٹتا ہوا لے کے جا رہا تھا، اور میری تمام تر توجہ بندے ہاتھوں کی رسی کو کاٹنے پہ تھی۔ یہ گھر بہت پرانا تھا۔ میں جس کمرے میں بند تھی اسے چھوڑ کر باقی گھر میں قدرے صفائی تھی۔
میں کنکھیوں سے ارد گرد کا جائزہ لے رہی تھی۔ اگر میں یہاں سے بھاگوں تو کہاں سے بیرونی دروازہ ہوگا؟ 2 منٹ کے بعد ہی مجھے وہ ایک کمرے میں لے آیا جہاں پہلے سے ہی وہ خبیث شخص موجود تھا جس پر کچھ لمحے پہلے میں نے قے کی تھی۔ ابے پاگل کی اولاد، یہ کیا حال بنا دیا اس کا؟ وہ میری اتنی بری حالت دیکھ کر طیش میں آ گیا۔ میرے کپڑے، بازو، چہرہ سب پہ خون تھا، اور بازو میں سے تو باقاعدہ خون بہہ رہا تھا۔ دادا میں نے کچھ نہیں کیا، میں گیا تو اس کی کرسی الٹی ہوئی تھی اور یہ فرش پہ گری پڑی تھی۔ وہ دونوں بحث میں لگے تھے اور میں تیزی سے رسی کاٹنے میں لگی تھی، اور بالآخر میں کامیاب ہو گئی، لیکن اس پل میں کچھ کرنے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ ابے نکال اس کے بازو سے کانچ کا ٹکڑا، اس نے میرے پاس کھڑے آدمی کو حکم دیا، اور جیسے ہی اس نے رخ میری طرف موڑا اس کی نظر میرے کھلے ہوئے ہاتھوں پر گئی، اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا میں نے پوری قوت لگا کر ہاتھ میں پکڑا کانچ کا ٹکڑا اس کی گردن میں پیوست کر دیا۔ وہ تڑپا اور خون کا فوارہ سا چل کے میرے چہرے کو رنگ گیا۔ میں نے ایک پل کی بھی دیر کیے بنا اسے دوسرے آدمی پہ دھکا دیا اور بھاگ گئی، لیکن اس آدمی نے فرش پہ گرتے گرتے فائر کیا۔ گولی میرے کاندھے کو چھوتی ہوئی گزری، لیکن ساتھ ہی میں ڈگمگائی اور بھاگتی ہوئی واپس اسی کمرے میں آ کر دروازے کی اوٹ میں چھپ گئی جہاں مجھے باندھا گیا تھا۔ میرے بازو اور کندھے سے خون بہہ رہا تھا۔ پورے گھر میں ایک دم شور برپا ہو گیا۔ نوید کو ہسپتال لے کے جا، ہم اس لڑکی کو ڈھونڈتے ہیں۔ سارے دروازے کھلے تھے، وہ باہر بھاگ گئی ہے۔ میں جس دروازے کی اوٹ کے پیچھے چھپی ہوئی تھی وہاں سے ایک طرف کھلتی کھڑکی کا منظر صاف نظر آ رہا تھا۔ ان میں سے 2 آدمی زخمی کو ایک کار میں بٹھا رہے تھے اور باقی یقیناً باہر کھڑے ادھر ادھر مجھے دیکھ رہے تھے۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میں واپس اسی کمرے میں آ گئی ہوں۔ وہ دونوں اب ایک دوسرے کو اشارے سے سمجھا رہے تھے کہ ایک دائیں طرف جائے اور دوسرا بائیں طرف۔ وہ باغ میں مجھے تلاش کر رہے تھے اور میں گھر میں تھی۔ میرے بازو سے بے تحاشا خون نکل رہا تھا۔ تبھی میری نگاہ کمرے کے وسط میں فرش پہ گرے میرے دوپٹے پہ گئی۔ میں نے دوپٹہ اٹھایا، اپنے کاندھے کے گرد لپیٹنے لگی۔ دوپٹہ باندھنے کے بعد میں کمرے سے باہر نکلی اور گھر کے صحن میں لگے درختوں اور جھاڑیوں میں آ کے چھپ گئی۔ ابھی باہر میرے لیے بہت خطرہ تھا اور میری حالت ایسی نہ تھی کہ میں ان کے مقابل بھاگ سکتی۔ چند منٹ ہی گزرے تھے جب وہ حواس باختہ سے گھر میں داخل ہوئے۔ جلدی سب سمیٹ، ان لوگوں کے پہنچنے سے پہلے یہاں سے نکلنا ہے۔ میں نہیں جانتی تھی وہ کن لوگوں کی بات کر رہے تھے، لیکن پھر میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ اپنی گنز اور دوسرا سامان اٹھا کے نکلے اور صحن میں کھڑی ایک چھوٹی سی کار میں بیٹھ کے فرار ہو گئے۔ ان کے جانے کے بعد جب مجھے محسوس ہوا کہ اب کوئی بھی نہیں ہے تو میں کراہتے ہوئے درختوں کی اوٹ سے نکلی اور باہر آ گئی۔ باہر کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، دور دور تک کھیت اور درخت تھے۔ میں نے ایک سمت میں بھاگنا شروع کر دیا۔ مجھے کوئی ہوش نہیں تھا میں کہاں جا رہی ہوں، میں بس بھاگ رہی تھی، اپنی پوری رفتار کے ساتھ بھاگ رہی تھی۔ میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا اور پھر میں نے خود کو زمین پر گرتے محسوس کیا۔ آیت نہیں ملی تھی، یہ دوسرا دن تھا۔ سیٹھ کے گنڈے ناکام لوٹے تھے۔ ایک بات میری سمجھ سے باہر تھی کہ سیٹھ اس سارے معاملے میں پولیس کو شامل کیوں نہیں کر رہا تھا۔ شاید اس کی وجہ ان کے اپنے ایسے کام اور دشمنیاں تھیں جو وہ پولیس سے پوشیدہ رکھنا چاہتے تھے۔ ہم سب سیٹھ ہمدانی کے آفس میں موجود تھے۔ سیٹھ سر تھامے صدمے کی حالت میں اپنی کرسی پہ بیٹھا تھا اور باقی 25-30 آدمی ارد گرد کھڑے تھے۔ میں کچھ دور لگے صوفے پہ بیٹھا تھا، میں اپنے صدمے میں تھا۔ سیٹھ جی، آیت بی بی کی کوئی خبر نہیں، شاید وہ لوگ اپنے ساتھ لے کے گئے ہیں۔ ہم نے کراچی میں بھی سب کو ایکٹیو کر دیا ہے، وہ عقیل زیادہ دیر تک ہم سے نہیں بچ سکے گا۔ بڑی مونچھوں والا سیٹھ کو تسلی دے رہا تھا اور سب ابھی اس امید کو باقی رکھے ہوئے تھے کہ آیت زندہ ہے۔ سیٹھ ہمدانی تا ہنوز سر جھکائے بیٹھا تھا۔ آیت بی بی کو کچھ نہیں ہوگا سیٹھ جی، شیر علی نے دلگیر لہجے میں کہا تو سیٹھ نے آہستگی سے سر اوپر اٹھایا۔ ان 2 دنوں میں ہی سیٹھ کا چہرہ زرد پڑ گیا تھا، لیکن سرخ آنکھیں کسی زخمی شیر کی طرح لگ رہی تھیں۔ یہ کوئی عام اغوا نہیں تھا، ضرور اس کے پیچھے کسی کا ہاتھ ہے۔ مجھے اس انسان کا پتہ چلانا ہے، دن رات ایک کر دو
اور اگر وہ مر بھی گیا ہے تو اسے قبر سے گھسیٹ کے باہر لے کر آؤ۔ سیٹھ ہمدانی بول نہیں رہا تھا، باقاعدہ غرا رہا تھا۔ میرا دل کانپنے لگا۔ جاؤ اب سب یہاں سے، اور تب تک مجھے اپنی شکل نہ دکھانا جب تک وہ مل نہ جائے۔ سیٹھ ہمدانی پوری قوت سے چلایا تو جیسے ہمدانی ولاس کے در و دیوار بھی لرز گئے۔ وہ سب تیر کی طرح سیدھے ہوئے اور پھر شیر علی کے اشارے پہ باہر نکلنے لگے۔ سیٹھ ہمدانی بھی اپنے کیئر ٹیکر کو کمرے میں لے جانے کا حکم دے رہا تھا۔ سب کے جانے کے بعد ایک میں تھا جو اس ہال نما آفس میں اکیلا بیٹھا تھا۔ اب کیا ہوگا؟ دماغ جیسے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کھو چکا تھا۔ میرے فون کی گھنٹی بجنے لگی تو میں چونک کے اس طرف متوجہ ہوا۔ صبور کا فون تھا، لیکن یہاں سننا مناسب نہیں تھا۔ میں نے کال منقطع کی اور اسے پیغام ارسال کیا، میں تمہیں کال کرتا ہوں، ویٹ۔ میں آفس سے اٹھا اور باہر لابی سے ہوتا ہوا لان میں آ گیا۔ ایک طائرانہ نگاہ ارد گرد گھمائی، پھر فون سے نمبر ملا کے کان سے لگایا۔ صبور نے جھٹ سے فون اٹھایا۔ ہیلو؟ ہاں ہادی، بابا صبح پہنچ رہے ہیں، ان کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، بھائی ہاسپٹل میں ہے، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تمہیں جلدی آنا ہوگا۔ کتنے بجے پہنچیں گے؟ وہ کل دوپہر 2 بجے یہاں ہوں گے، تم ان سے پہلے پہنچ جانا کیونکہ وہ نکاح کے فوراً بعد یہاں سے نکل جائیں گے۔ میں پہنچ جاؤں گا، میں نے ٹھنڈے سے لہجے میں کہا، جسے اس نے فوراً محسوس کر لیا۔ ہادی، کیا تم خوش نہیں ہو؟ میرے خوش ہونے والے حالات نہیں ہیں، میں نے بے بسی سے کہا۔ ہادی، کیا ہم بھاگ نہیں سکتے؟ مطلب تم کیوں اس سب میں خود کو الجھا رہے ہو؟ بھاگ کے کہاں جاؤں گا؟ میری فیملی ہے، اگر میں بھاگ گیا تو سیٹھ میری فیملی سے بدلہ لے گا۔ تم نہیں جانتی یہ لوگ کیسے ہیں۔ میں کہیں نہیں جا سکتا صبور۔ وہ میرا جواب سن کر خاموش ہو گئی۔ صبور، میں کل آ جاؤں گا، ابھی میں فون رکھتا ہوں، میرے گھر والے ادھر ہمدانی ولاز آ رہے ہیں۔ میں نے بہانہ گھڑا، حالانکہ میں مزید اس سے بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اوکے، میں تمہارا انتظار کروں گی۔ اس نے فون بند کیا تو میں پھر سے عقیل کا نمبر ملانے لگا، لیکن وہ بند تھا۔ آخر کہاں تھا وہ؟ آسمان کھا گیا یا زمین نگل گئی؟ میں نے دانت پیسے اور فون بند کر دیا۔ میری آنکھ کھلی تو میں ہاسپٹل میں تھی۔ ایک ہاتھ پہ ڈرپ لگی تھی، کندھے اور بازو پر پٹی بندھی تھی، سر پہ بینڈیج تھی۔ میں نے اٹھنا چاہا لیکن تکلیف کی وجہ سے آنسو نکل گئے۔ میں کہاں تھی؟ مجھے یہاں کون لایا تھا؟ میں اسی تلاش میں گردن گھما رہی تھی۔ یہ کوئی بہت ہی کم درجے کا ہسپتال لگتا تھا۔ میں پھر سے اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی جب کمرے میں نرس داخل ہوئی۔ مجھے دیکھتے ہی میری طرف بھاگی۔ نہیں نہیں، اٹھیے مت۔ اس نے مجھے اٹھنے سے منع کیا، پھر فوراً باہر بھاگی۔ آپ کے مریض کو ہوش آ گیا ہے، میں ڈاکٹر کو لے کے آتی ہوں، وہ باہر کسی کو بتا رہی تھی۔ میں بمشکل گردن اٹھا کے دیکھ رہی تھی جب ایک ادھیڑ عمر شخص کمرے میں داخل ہوا۔ مجھے دیکھ کے مسکرایا، پھر ہاتھ اوپر اٹھا کے دعا مانگنے لگا۔ شکر اللہ، شکر، دھیرانی کو ہوش آ گیا۔ دعا کرنے کے بعد وہ میرے سرہانے آ کے کھڑا ہوا۔ پریشان نہ ہو بیٹا، تمہیں میں یہاں لایا ہوں، تم میرے باغ میں بے ہوش پڑی تھی۔ کون ہو تم؟ اور یہ سب کیسے ہوا تمہارے ساتھ؟ وہ مجھ سے تفصیل پوچھ رہا تھا۔ آپ کے پاس فون ہوگا؟ مجھے کال کرنی ہے، میں نے اس کے سوالوں کے جواب دینے کے بجائے بے چینی سے پوچھا۔ نہیں دھی، فون تو نہیں ہے، پر ڈاکٹر آ رہا ہے، اس کے پاس ہوگا۔ دراصل مجھے معاملہ تھوڑا اور لگ رہا تھا، میں نہیں چاہتا تھا پولیس کو بلاؤں، اس لیے یہ پاس کے گاؤں میں لے آیا۔ یہ ڈاکٹر میرے پتر کا دوست ہے، اس لیے چپ چاپ علاج کیا۔ تجھے آج 2 دن بعد ہوش آیا ہے؟ 2 دن بعد؟ میں نے سرگوشی میں دہرایا۔ مجھے شدید دھچکا لگا تھا۔ پلیز ڈاکٹر کو جلدی بلائیں، مجھے میرے نانا کو کال کرنی ہے۔ آ رہا ہے ڈاکٹر، نرس بلانے گئی ہے۔ اس نے مجھے تسلی دی تو میں نے بے بسی سے سر کو تکیے پہ گرا دیا۔ پورے 1 بجے میں تیار تھا۔ میں نے سفید کرتا پاجامہ زیب تن کیا، بالوں کو جل لگا کر سیٹ کر لیا۔ میری آنکھوں کی جوت بجھی ہوئی تھی، لیکن مجھے صبور کے لیے مسکرانا تھا۔ میں آیت کے کمرے میں اسی کے سنگھار میز کے سامنے کھڑا تھا جب اچانک میری نظر
ایک طرف رکھی اس کی تصویر کے فریم پر پڑی۔ وہ اپنی مخصوص مسکراہٹ کے ساتھ مجھے دیکھ رہی تھی۔ اس کی تصویر کو دیکھ کے مجھے عجیب سا احساس ہوا اور میں نے فریم کو الٹا کر کے رکھ دیا۔ ایک گہری سانس لی۔ فون کی گھنٹی بجی۔ صبور کا فون تھا۔ میں نے سپاٹ چہرے کے ساتھ فون کو دیکھا، کال اٹھائی، فون کان سے لگایا۔ ہیلو، میرا لہجہ مریل تھا۔ ہادی کب پہنچ رہے ہو؟ وہ بے چین تھی اور لہجے میں کھنک تھی۔ تیار ہوں، بس نکل رہا ہوں، میں نے ہنوز مریل لہجے میں کہا۔ انتظار میں آنکھیں بچھائے بیٹھی ہوں۔ ہادی، یاد رکھنا، اس محبت کو میں نے بہت سال دیے ہیں اور اس وفا کو نبھانے کے لیے میں نے اپنے والدین کی نافرمانی کی ہے۔ پلیز مجھے مایوس مت کرنا۔ اس بار وہ بھی اداس لہجے میں کہہ رہی تھی۔ میں آ رہا ہوں صبور، کچھ دیر میں ہمارا نکاح ہو جائے گا۔ پھر کس بات کی بے یقینی ہے؟ پتہ نہیں، شاید تمہارا لہجہ مجھے ڈرا رہا ہے۔ صبور، میں پریشان ہوں، میں تمہاری پریشانی بانٹ لوں گی۔ ہاں، اسی لیے آ رہا ہوں، شاید نکاح کے بعد مجھے تھوڑا سکون ملے گا۔ میں تمہیں سکون دوں گی ہادی۔ چلو میں فون رکھتی ہوں، جلدی آ جاؤ۔ اوکے۔ میں نے فون رکھا، کمرے سے نکلا اور تیزی سے سیڑھیاں اترنے لگا۔ میں نیچے پہنچا ہی تھا جب عجیب سی ہلچل محسوس ہوئی۔ ملازم بھاگے دوڑے پھر رہے تھے اور ان میں سے ایک کی نگاہ مجھ پہ پڑی۔ داماد جی، جلدی چلیے، آیت بی بی آ گئی۔ میرے قدم ہلنے کی سکت نہیں رکھتے تھے۔ میں وہیں کھڑا تھا اور ارد گرد کا سارا منظر گھوم رہا تھا، یا پھر شاید مجھے چکر آیا تھا۔ سب آیت کو ریسیو کرنے باہر گیٹ پہ بھاگ رہے تھے اور میں وہیں کھڑا تھا، ساکت اور جامد۔ بس ہادی، اب الٹی گنتی شروع کر دے، رونے کے لیے نہیں بلکہ اپنی موت کے استقبال کے لیے۔ میرے ذہن نے میرا تمسخر اڑایا۔ 10، 9۔ آیت کو سیٹھ ہمدانی اپنی باہوں کے گھیرے میں لیے مین ہال میں داخل ہو رہے تھے، جس کے وسط میں کھڑا تھا۔ اس کے کندھے، بازو اور سر پر پٹیاں بندھی تھیں۔ وہ ہال میں داخل ہوئی اور مجھے دیکھ کے ٹھٹک کے رک گئی۔ میرا ذہن گنتی گن رہا تھا۔ 8، 7، 6۔ اس نے سیٹھ ہمدانی کے بازو کو اپنے گرد سے ہٹایا، پھر میری طرف بڑھنے لگی۔ اس کا چہرہ سپاٹ تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ 5، 4، 3۔ وہ اب میرے سامنے کھڑی تھی اور یقیناً اب پہلے میرے چہرے پہ ایک تماچا رسید ہوگا۔ میں نے خود کو تیار کیا۔ 3، 2، 1۔ وہ ایک جھٹکے سے میرے گلے لگ گئی۔ ہادی، میں ٹھیک ہوں، میں نے خود کو اور ہمارے بچے کو بچا لیا۔ بچے کو؟ میرے ذہن میں پٹاخے پھوٹنے لگے۔ یقین کریں یہ خوشی کے پٹاخے نہیں تھے۔ وہ مسکراتی ہوئی مجھ سے الگ ہوئی۔ اس کی آنکھیں خوشی سے چمک رہی تھیں اور میں ہونکوں کی طرح اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پہ زخم تھے، نیل کے نشان تھے۔ میں سچ کہہ رہی ہوں۔ وہ چہرے پر لجا کے رنگ بکھیرے کھڑی تھی، پر میرے ذہن میں تو صبور کے الفاظ گردش کر رہے تھے۔ کچھ دور کھڑے سیٹھ ہمدانی نے سب سن لیا تھا اور اس کی تو باتیں کھل گئیں۔ شیر علی، متین، کھڑے کیوں ہو سب؟ چلو جاؤ، مٹھائی کا انتظام کرو۔ سیٹھ کے لہجے میں گرم جوشی تھی۔ آیت پلٹی اور یوں ہی مسکراتی ہوئی سیٹھ ہمدانی کی طرف بڑھ گئی، جو اب باہیں پھیلائے مسکرا رہا تھا۔ اوہ میری لاڈی، میری شہزادی، تم نہیں جانتی میں کتنا خوش ہوں یہ سب سن کر۔ سیٹھ ہمدانی اسے سینے سے لگائے کھڑا تھا اور میں یوں ہی ساکت کھڑا تھا۔ میری جیب میں فون مسلسل وائبریٹ کر رہا تھا۔ یقیناً صبور مجھے کال کر رہی تھی۔ وہ نکاح کے لباس میں تیار میرا انتظار کر رہی تھی اور میں یہاں آیت پر نگاہیں جمائے کھڑا تھا۔ وہ میرے بچے کی ماں بننے والی تھی اور یہ جھوٹا رشتہ ایک مضبوط کڑی بننے جا رہا تھا۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میں آیت کو اپنی جھوٹی محبت کا یقین دلاتے دلاتے اس حد تک پہنچ جاؤں گا۔
آیت سیٹھ ہمدانی کے گلے لگی تھی اور میری طرف دیکھ کے مسکرا رہی تھی۔ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ دل اور دماغ ایک جنگ لڑ رہے تھے۔ کیا مجھے صبور کو انکار کر دینا چاہیے؟ نہیں، وہ میرے لیے انتہائی قدم اٹھا چکی تھی، میں اس کا دل نہیں توڑ سکتا تھا۔ تو کیا میں آیت کو اس حالت میں دھوکہ دے دوں؟ میرا وہاں رکنا محال ہو رہا تھا۔ آیت واپس میری طرف آ رہی تھی۔ ہادی، کیا ہوا؟ تم خوش نہیں لگ رہے ہو؟ اس نے بھویں سکیڑے سوال کیا۔ میں جز بز سا ہوا، پھر جبراً مسکرایا۔ میں بہت خوش ہوں، مجھے یہ سب اپنے گھر والوں کو بتانا ہے، میں سب کو یہاں لے کے آتا ہوں۔ مجھے اس لمحے یہاں سے نکلنے کے لیے اس سے اچھا بہانہ نہیں مل سکتا تھا۔ وہ میری بات پہ مسکرائی۔ ہاں، تم ان سب کو یہاں لے آؤ، لیکن پلیز کسی کو بھی یہ خوشخبری تم نہیں دو گے، بلکہ یہ گڈ نیوز میں سب کو دینا چاہتی ہوں۔ ٹھیک ہے، میں ان کو لے کر آتا ہوں، میں نے جبراً مسکراتے ہوئے کہا اور تیزی سے آگے بڑھا۔ جلدی آنا ہادی۔ اس کی بےتابی پر میں پھیکا سا مسکرایا، پھر تیزی سے بیرونی دروازے کی طرف بڑھا۔ میرا ذہن پھٹ رہا تھا، فیصلہ بہت مشکل تھا۔ ایسا کون تھا جس سے میں اپنی یہ ساری حالت زار کا ذکر کرتا اور پریشانی کا حل مانگتا؟ ایک ہاتھ سے پیشانی سہلاتا، دوسرے ہاتھ سے ڈرائیو کرتا۔ میں یہی سوچ رہا تھا جب اقرا کا خیال میرے ذہن میں آیا۔ ایک وہی تھی جو مجھے سمجھ سکتی تھی۔ میری کار کا رخ اب اس کے گھر کی طرف تھا۔ صبور مسلسل مجھے کال کر رہی تھی جسے میں نہیں اٹھا رہا تھا، اٹھانے کی ہمت نہیں تھی۔ آدھے گھنٹے بعد میں اقرا کے گھر میں اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ اس وقت گھر میں اس کی ساس اور وہ تھی۔ ہم دونوں اس کے کمرے میں آ گئے۔ ہادی، کیا ہوا؟ تم نے تو ڈرا دیا مجھے۔ میں اس کے گھر یوں پہلی بار آیا تھا اور مجھے دیکھ کر اس کا یوں گھبرا جانا فطری عمل تھا۔ میں اس کے کمرے میں صوفے پہ بیٹھا تھا اور وہ میرے سامنے بیڈ کے کنارے پہ ٹکی تھی۔ میں بہت پریشان ہوں آپی، تمہارے سوا میرا کوئی ایسا نہیں جس سے میں یہ پریشانی شیئر کر سکوں۔ میں نے تمہید باندھی اور پھر اپنی تمام کہانی اس کے گوش گزار کر دی۔ میری تمام باتیں سن کر وہ بھی کسی مجسمے کی طرح ساکن ہو کے بیٹھ گئی۔ مجھے بتاؤ پلیز، میں کیا کروں؟ ایک طرف صبور ہے جو میرا انتظار کر رہی ہے، دوسری طرف آیت ہے، میرا بچہ ہے، لیکن مجھے آیت سے محبت نہیں ہے۔ ہادی، اگر بچہ نہ ہوتا تو شاید میں تمہیں یہی مشورہ دیتی کہ تم صبور کا دل مت توڑو اور اس سے نکاح کر لو، لیکن اب جب تمہارے اور آیت کے اس جھوٹے رشتے میں بھی ایک ایسی کڑی آ گئی ہے جو سچ ہے، تو میں تمہیں یہی مشورہ دوں گی کہ تم صبور کو بھول جاؤ، آیت کے ساتھ کمپرومائز کرو۔ صبور میرے لیے بہت بڑا قدم اٹھا چکی ہے۔ ہادی، پاگل مت بنو، وہ بھی جذبات میں آ کر ایسا کر چکی ہے، لیکن ابھی اگر تم اس سے نکاح کر لیتے ہو اور کل اپنے بچے کی وجہ سے اس کی محبت میں فرق کرو گے تو یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی۔ اچھا ہوگا اسے ابھی چھوڑ دو۔ اقرا کی بات پر میں پریشان ہو کے اس کی طرف دیکھنے لگا، لیکن اس کی باتیں کہیں نہ کہیں مجھے ٹھیک لگ رہی تھیں۔ صبور کی پھر سے کال آ رہی تھی۔ اقرا نے میرے فون کی طرف دیکھا۔ اٹھاؤ کال اور اسے منع کر دو۔ ایک لمحے کے لیے مجھے ایسے لگا جیسے میرا دل کسی نے دبوچ لیا ہو۔ میں صبور کو بہت بڑا دکھ دینے جا رہا تھا، لیکن اقرا درست کہہ رہی تھی۔ آج کے فیصلے سے اسے کم تکلیف ہوگی، لیکن بعد کی تکلیف زیادہ ہوگی۔ میں نے ہمت کی، فون اٹھایا، کان سے لگایا۔ ہادی، کہاں ہو؟ ابھی تک آئے کیوں نہیں ہو؟ سب خیریت ہے نا؟ وہ بہت پریشان لگ رہی تھی۔ میں نے ضبط سے لب بھینچے۔ ہادی، کیا ہوا؟ کچھ بول کیوں نہیں رہے؟ بابا آ گئے ہیں، ہم کب سے ویٹ کر رہے ہیں۔ وہ بےتابی سے بول رہی تھی، لیکن اس کے لہجے میں ایک انجانا سا خوف تھا، اور میں اس کا خوف سچ کرنے جا رہا تھا۔ صبور، میں نہیں آ سکتا۔ میں نے ایک ہی سانس میں جملہ مکمل کیا۔ مذاق کر رہے ہو؟ تنگ مت کرو ہادی، بتاؤ کہاں ہو؟ باہر آ گئے ہو کیا؟ وہ ہکلائی۔ میں مذاق نہیں کر رہا، آیت واپس آ گئی ہے، میں تمہیں کسی مصیبت میں نہیں ڈال سکتا، میں اتنا خود غرض نہیں ہوں۔ ہادی،
پلیز ایسے مت کہو. میں وہ بے چینی سے کچھ کہنے جا رہی تھی کہ میں نے اس کی بات کاٹ دی. صبور پلیز تم اپنے بابا کے ساتھ واپس چلی جاؤ. میں نے 2 ٹوک لہجے میں کہا اور کال کاٹ دی. میں نے اپنی آنکھیں سختی سے میچ لیں. میں صبور کی تکلیف کو اپنے دل میں محسوس کر سکتا تھا. اقرا نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا. ہادی گلٹ مت لو، تم نے بہت اچھا فیصلہ لیا ہے. میں نے دھیرے سے آنکھیں کھولیں. آنکھیں جل رہی تھیں. تم ساتھ چلو گی ساتھ؟ میں سب گھر والوں کو لے کے ہمدانی ہاؤس جا رہا ہوں. ہاں میں امی جی کو بتا کے آتی ہوں. اس نے فوراً سے حامی بھری اور اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی. میرے موبائل پہ لگاتار نیلم کی کال آ رہی تھی. صبور کے پیغامات آ رہے تھے. ظاہر سی بات تھی وہ یہ سب کیسے برداشت کرتی. وہ منتیں کر رہی تھی، رو رہی تھی. نیلم بار بار کال کر رہی تھی. میں نے ایک گہری سانس خارج کی. سینے پہ بوجھ تھا، گلے میں آنسوؤں کا گولا اٹک رہا تھا. میں موبائل کو آنکھوں کے سامنے کیے بیٹھا تھا. پھر میں نے اس کے اور نیلم کے نمبر کو بلاک کر دیا. میری آنکھوں میں امٹتی نمی کو میں محسوس کر سکتا تھا. اب صبور کے بابا کے نمبر سے کال آنے لگی. میں نے موبائل کو سوئچ آف کیا اور موبائل جیب میں رکھ لیا. زندگی ناقابل یقین لمحات سے بھری ہوئی ہوتی ہے. کچھ ایسے لمحات اور ایسے پل ہوتے ہیں جو ہمیں اندر سے کھوکھلا کر دیتے ہیں. پھر چاہے ہم کتنے ہی مضبوط کیوں نہ ہوں. کبھی جو ہم نے کسی پہ یقین کے مضبوط قلعے تعمیر کر رکھے ہوتے ہیں، در حقیقت ان کی بنیادیں ریت کی ہوتی ہیں. اور جن قلعوں کی بنیادیں ریت پہ ہوں وہ آسمان کو بھی چھونے لگیں تو کسی بھی طوفان کی زد میں آ کر زمین بوس ہی ہوا کرتا ہے. میں اسی ہسپتال کے بوسیدہ کمرے میں بیڈ پہ لیٹی تھی اور وہ ادھیڑ عمر شخص میرے قریب کھڑا تھا. دروازہ کھلنے کی آواز کے ساتھ کوئی اندر داخل ہوا. لو ڈاکٹر آ گیا. مجھے ابھی آنکھیں موندے چند سیکنڈ ہی ہوئے تھے جب پاس سے اس ادھیڑ عمر شخص کی آواز سنائی دی. میں نے آہستگی سے آنکھیں کھولیں تو 2 ہم عمر 28-29 سال کے لڑکے میرے سرہانے آن کھڑے ہوئے، جن میں سے ایک کے گلے میں اسٹیتھوسکوپ تھا. دھی رانی، یہ میرا بیٹا امجد ہے، اسی کا دوست ہے یہ ڈاکٹر. اس بزرگ نے نرم لہجے میں ڈاکٹر کے ساتھ کھڑے لڑکے کا تعارف کروایا. ڈاکٹر میرے قریب آ کر میری کلائی تھام چکا تھا. ڈاکٹر مجھے موبائل چاہیے، مجھے اپنے گھر فون کرنا ہے. جی میں بات کرواتا ہوں، آپ پریشان نہ ہو. یہ بتائیں کیسا فیل کر رہی ہیں؟ ڈاکٹر نے نرمی سے کہا. پاس کھڑی نرس کو اشارہ کیا. وہ ہاتھ میں پکڑا نوٹ پیڈ اور فائل لیے پاس آ گئی. میں ٹھیک ہوں، مجھے بس یہاں سے جانا ہے، میرے گھر والے پریشان ہوں گے. آپ کا نام پوچھ سکتا ہوں؟ وہ میری باتوں کو نظر انداز کرتا نوٹ پیڈ پر قلم گھسیٹتا ہوا مجھ سے پوچھ رہا تھا. میرا نام آیت ہے، میں سیٹھ تاج ہمدانی کی نواسی ہوں. آپ یہ سب فارمیلٹی بعد میں ادا کر لیجئے گا، پہلے مجھے فون دے دیں، مجھے میرے نانا کو کال کرنی ہے. مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا. میں جلد از جلد نانا ابھی سے بات کرنا چاہتی تھی. مس آیت، آپ کے لیے ایک بری خبر ہے، ڈاکٹر نے انتہائی آہستہ اور نادم لہجے میں کہا. تو میں نے حیرت سے بھویں سکیڑے ایک نظر اس کی طرف اور پھر اپنے پورے جسم کی طرف دیکھا. مجھے کیا ہوا؟ ذہن پریشان ہو گیا تھا. مجھے انتہائی افسوس سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ اس سب حادثے کے دوران آپ کا مس کیریج ہو گیا ہے. ارلی پریگننسی تھی جو سروائیو نہیں کر سکی. کیا؟ حیرت کے شدید جھٹکے کے ساتھ ایک دکھ تھا جو مجھے جھنجھوڑ گیا. ایک بار پھر سے میں ایک ایسے رشتے سے محروم ہو گئی جو میرا بہت اپنا تھا. ڈاکٹر نہایت تحمل سے بات جاری رکھے ہوئے تھا. دیکھیے، پریشان ہونے کی قطعاً ضرورت نہیں. آئی تھنک آپ کی فرسٹ پریگننسی تھی. اس میں اکثر اتنا اسٹریس برداشت نہیں ہوتا. اللہ پہ بھروسہ رکھیں. مجھے اب کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، بس دماغ میں سائیں سائیں کی آوازیں گونج رہی تھیں. جب امجد نامی لڑکا آیا، ہاتھ میں پکڑا موبائل میری طرف بڑھایا. آپ جہاں پر بے ہوش ہوئی تھیں وہاں سے کچھ دور ڈیرے سے یہ ملا ہے. ویسے تو وہ ڈیرا ہمیشہ ہی بند رہتا تھا، لیکن اس دن کھلا تھا تو میں اور میرے دوست اندر چلے گئے. وہیں ہمیں گھاس میں گرا یہ موبائل بھی ملا. میں نے اسے چارج کیا ہے، شاید آپ کی کچھ مدد کر سکے. میں نے جھپٹ کر اس کے ہاتھ سے موبائل چھینا. موبائل پرانی طرز کا تھا، کسی قسم کا کوئی لاک نہیں تھا.
اس کی اسکرین ایک جگہ سے ٹوٹی ہوئی تھی۔ یہ موبائل یقیناً ان اغوا کرنے والوں میں سے کسی ایک کا تھا جو ہڑبڑاہٹ میں وہیں لان میں گر گیا تھا۔ میں نے موبائل کا بٹن دبایا تو اسکرین کھل گئی۔ سب سے پہلے میں کال لسٹ میں گئی اور پہلے ہی نمبر پر نگاہ پڑتے جیسے مجھے اپنا سانس بند ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ یہ ہادی کا نمبر تھا۔ اس نمبر سے کال کا سلسلہ پچھلے 3 دن سے نہیں بلکہ اس سے پہلے کا بھی تھا۔ ہادی اسے کیوں فون کرے گا؟ میں نے کال لسٹ بند کی، جلدی سے پیغامات کو کھولا۔ جیسے جیسے میں پیغامات دیکھتی گئی میری آنکھیں پھٹنے کی حد تک کھلتی گئیں۔ یہ سب ہادی نے کروایا تھا۔ گزشتہ لمحے ایک ایک کر کے میرے ذہن میں گردش کر رہے تھے۔ ہادی کا ہوٹل میں گارڈز کو لے کر جانے سے منع کرنا، اس کے بعد بہانے سے اسے اکیلے واش رومز کی طرف لے کے جانا، جیسے کڑی سے کڑی ملتی گئی اور میرا ذہن چکرا گیا۔ ڈاکٹر، کیا مجھے ایک کال کے لیے فون مل سکتا ہے؟ مجھے اپنی ہی آواز کسی کھائی سے آتی ہوئی سنائی دی۔ ڈاکٹر نے مجھے اپنا فون دیا تو میں نے نانا ابی کے بجائے پہلے اپنے لیے مختص کیے گئے خاص گارڈز کو فون کیا۔ مجھے ان پہ بھروسہ تھا۔ کچھ دیر بعد ہی متین اور اس کے ساتھ ایک گارڈ کسی کو بھی اطلاع دیے بنا یہاں موجود تھے۔ میں نے اس ادھیڑ عمر شخص اور اس کے بیٹے کو بھاری رقم ادا کی اور متین کو لے کے اپنے فارم ہاؤس پہ آ گئی۔ یہاں آ کر میرا شک یقین میں بدلنے لگا۔ فارم ہاؤس پر ہادی کے دوست بن کر آنے والے آدمی وہی اغوا کرنے والے گنڈے تھے۔ میں نے ہادی کی تمام کال ہسٹری نکلوائی تو کچھ نئے انکشافات نے تو میرا دماغ گھما دیا۔ ہادی آج دوپہر کو اسی لڑکی سے نکاح کرنے جا رہا تھا جس کو وہ اپنی دوست بتاتا رہا تھا۔ میرا سارا غرور چکنا چور ہو چکا تھا۔ میں جو یہ سمجھتی تھی کہ میں نے ہادی کو پا لیا، اس کا دل جیت لیا، یہ سب میری غلط فہمی تھی۔ وہ نہ کبھی میرا تھا نہ ہوا تھا۔ میں اگر چاہتی تو ابھی اور اسی وقت ہادی کو ان تمام ثبوت سمیت جیل کروا سکتی تھی یا نانا ابھی کو خبر دے کر اسے جان سے بھی مروا سکتی تھی، لیکن میرے اندر ابلنے والے لاوے نے مجھے ایسا کچھ بھی کرنے سے روک دیا۔ مجھے گھر جانا تھا۔ اس سے پہلے کہ ہادی اس لڑکی سے نکاح کرتا مجھے اسے روکنا تھا۔ واقعی جب میں حویلی میں پہنچی تو وہ بس نکاح کے لیے نکلنے والا تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب میں چاہتی تو گولی اس کے سینے کے آر پار کر دیتی، لیکن اب یہ محبت زخمی محبت کا روپ دھار گئی تھی۔ کیا کیا نہیں کیا تھا میں نے ہادی کے لیے، لیکن وہ میرا نہیں ہوا۔ میں اس کی طرف بڑھ رہی تھی اور اس کی آنکھوں سے چھلکتا خوف صاف واضح تھا۔ پھر میں اس کے گلے لگ گئی۔ ہادی، میں ٹھیک ہوں، میں نے خود کو اور ہمارے بچے کو بچا لیا۔ اس کے چہرے پہ اڑتی ہوائیاں مجھے پرسکون کر رہی تھیں۔ میں جانتی تھی کہ یہ جھوٹ تھا، لیکن اس لمحے اسے خود سے نکاح سے انکار کرنا تھا۔ اگر وہ انکار نہ کرتا اور اس لڑکی سے شادی کرنے پہنچ جاتا تو میرے گنڈے جو پہلے سے ہی اس لڑکی کے گھر کا پہرا دے رہے تھے وہ ہادی سمیت اس لڑکی کو بھی زمین میں گاڑ دیتے۔ میں آیت ہوں، آیت قاسم ہمدانی۔ میں نے زندگی میں سب کچھ ہونے کے باوجود محرومیاں دیکھی ہیں۔ میں نے ہر قریبی رشتے کو کھو دیا۔ پہلے ماما پاپا کو الگ ہونے سے نہ روک سکی، ماما کو اس دنیا سے جانے سے نہیں روک پائی، پھر بابا کو دوسری شادی سے نہیں روک پائی، لیکن اب ہادی، میں ہادی کو کسی قیمت پر نہیں کھونا چاہتی تھی، لیکن اسے ہر قیمت پر حاصل کر کے بھی حاصل کیا ہوا؟ وہ آج میرا دشمن بن چکا تھا، میرا سب سے بڑا دشمن۔ وہ آستین کا سانپ تھا اور اس سانپ کو مجھے پٹاری میں بند کرنا تھا۔ یہ میری کہانی ہے، الجھن سے نفرت، نفرت سے انتقام، اور اب انتقام سے خوف تک کا سفر کرتی کہانی۔ میں جانتا ہوں جہاں سے آپ کو لگتا ہے میری کہانی سلجھنے لگتی ہے، یہ وہیں سے الجھ جاتی ہے۔ میں نہیں جانتا تھا کب سیٹھ ہمدانی عقیل تک پہنچے گا، لیکن یہ طے تھا کہ ایک نہ ایک دن یہ حقیقت کھل جائے گی۔ آیت کے مل جانے کی خوشی کے ساتھ ساتھ ایک اور خوشخبری نے ہمدانی ولاز میں چراغاں کر دیے تھے۔ ولاز کے وسیع لان میں دونوں خاندان جمع تھے، سب لوگ خوش تھے۔
آیت سب کے بیچ بیٹھی تھی۔ میرے اماں ابا اس کے وارے نیارے ہو رہے تھے۔ ایک میں تھا جو اس چراغاں میں بھی بجھا ہوا تھا۔ پارٹی ختم ہونے کے بعد سب لوگ جا چکے تھے، لیکن آیت ابھی بھی لان میں بیٹھی تھی۔ میں اپنے گھر والوں کو رخصت کرنے کے بعد واپس آ رہا تھا جب سیٹھ ہمدانی نے لان سے نکلتے ہوئے میرے کاندھے پہ ہاتھ رکھا۔ اس حالت میں اسے کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ میں تم دونوں کو کچھ عرصے کے لیے باہر بھیج رہا ہوں۔ آیت کا یہاں رہنا ٹھیک نہیں ہے۔ جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ میں نے سر اس بات میں ہلایا، پھر اس کے اشارے پہ آیت کی طرف چلایا۔ وہ کرسی کی پشت سے سر ٹکائے بیٹھی تھی، آنکھیں بند تھیں، چہرے پر اداسی تھی۔ میں نے گلا کھنکارا، اس نے آنکھیں کھولیں اور مسکائی۔ آؤ بیٹھو یہاں۔ وہ سیدھی ہوئی اور ساتھ والے کاؤچ پہ بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ باہر ٹھنڈ بڑھ گئی ہے، اندر چلو تم۔ میں نے بیٹھنے کے بجائے اسے اندر جانے کے لیے کہا۔ نہیں، تمہیں کھلی ہوا میں سانس لینا چاہیے۔ میں نے اس کے عجیب جملے پر بھویں سکیڑ کر ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا تو وہ فوراً نفی میں سر ہلاتی تصحیح کرنے لگی۔ میرے کہنے کا مطلب ہے مجھے کھلی ہوا میں سانس لینا چاہیے، ہمارے بچے کے لیے بہت ضروری ہے یہ۔ میں اس کے سامنے صوفے پہ بیٹھ گیا۔ وہ پھر سے سر نشست کی پشت سے ٹکائے آنکھیں موندے ہوئے تھی۔ ہادی، تمہیں مجھ سے محبت کب ہوئی؟ اس کے اس اچانک سوال پر میں گڑبڑایا۔ اس کی آواز میں لغزش تھی۔ شادی کے بعد سے، میں نے مختصر جواب دیا۔ وہ ایک دم سیدھی ہوئی، پھر گہری نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے اپنے مخصوص انداز میں مسکرائی۔ تمہیں پتہ ہے مجھے تم سے کب محبت ہوئی تھی؟ میں خاموش رہا۔ وہ ہنسی، گالوں کے گڑھے مزید گہرے ہوئے۔ مجھے پہلی نظر میں ہی تم سے محبت ہو گئی تھی۔ جب اس شام، جب پہلی دفعہ تمہیں میں نے دیکھا تھا، سب کزنز میرے پاس آ گئے تھے لیکن تم وہیں کھڑے تھے اور تم مجھے نفرت سے دیکھ رہے تھے۔ میں اسے کیسے بتاتا کہ یہ نفرت اب بہت آگے کا سفر طے کر چکی ہے۔ میں نے اسی وقت ٹھان لیا تھا، اس نفرت کو محبت میں بدل دوں گی۔ میں نے اس کے لیے بہت جتن کیے ہیں۔ وہ خاموش ہوئی۔ میں کسی روبوٹ کی طرح بیٹھا اسے سن رہا تھا۔ کیا بتاتا اسے کہ میں نے بھی اس سے چھٹکارا پانے کے لیے بہت جتن کیے ہیں۔ اس نے ایک دم سے گہری سانس لی، اور دیکھو میں کامیاب ہو گئی۔ میں نے سنجیدگی سے سر ہلایا اور فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ تمہیں اب آرام کرنا چاہیے، چلو اٹھو چلتے ہیں۔ اب آرام ہی تو کرنا ہے، بیٹھو نا، کھلی فضا ہے، تم مس کرو گے یہ سب۔ میں نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ اتنی عجیب باتیں کیوں کر رہی تھی؟ وہ میرا ہاتھ تھام کے زبردستی بٹھا رہی تھی۔ میں الجھا سا پاس بیٹھ گیا۔ تمہیں پتہ ہے نانا ابھی چاہتے ہیں ہم کہیں باہر گھوم آئے۔ ہاں، انہوں نے مجھے بتایا ہے۔ وہ مسکرائی، پھر سر جھٹکا۔ تو بتاؤ، تم کہاں جانا چاہتے ہو؟ کہیں بھی، میں نے کندھے اچکائے۔ اس کا عجیب سا انداز مجھے خوفزدہ کر رہا تھا۔ کہیں بھی جہاں صرف میں ہوں اور تم ہو۔ ہاں، میں نے الجھ کے کہا۔ تو ٹھیک ہے، ڈن۔ وہ گہری سانس خارج کرتی ہوئی سیدھی ہوئی اور پھر اسی طرح نشست سے سر ٹکا لیا، اور میں اس کی طرف دیکھ کے یہ سوچ رہا تھا کہ مجھے اس کے ساتھ کیسے کمپرومائز کرنا ہے، یا اس ڈر میں جینا ہے کہ کب کس گھڑی اسے ساری حقیقت پتہ چل جائے گی اور پھر میرا سارا کھیل ختم ہو جائے گا۔ میں ہار چکی تھی، اور ایک ہارے ہوئے انسان کے لیے زندگی اور موت ایک جیسی ہوتی ہے۔ لیکن میں نے اس موت کا انتخاب صرف اپنے لیے نہیں کیا تھا۔ میں ہادی کو اپنے ساتھ لے کر یہ سب کرنے جا رہی تھی، اور اس کا علم میرے سوا اور کسی کو نہیں تھا۔ نانا ابھی جلد بدیر ان آدمیوں تک پہنچنے والے تھے جنہوں نے مجھے اغوا کیا تھا، اور اگر ہادی کا پلان کامیاب ہو جاتا تو شاید میں اب اس دنیا میں نہ ہوتی۔ ہادی کی حقیقت کھلتے ہی نانا ابھی اسے کبھی زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ یہ میں اچھے سے جانتی تھی، کیونکہ وہ کبھی کسی کو دوسرا موقع نہیں دیتے تھے۔ میں یہ سب ہونے سے پہلے ایک اور کھیل کھیلنے جا رہی تھی جس کا انجام میں نہیں جانتی تھی۔ ہم دونوں گاڑی میں بیٹھے تھے، ایئرپورٹ کے لیے روانہ تھے۔ متین اور میرا خاص ڈرائیور میرے ساتھ تھا، جن کو میں نے صرف آدھے پلان میں شامل کیا تھا۔
جبکہ باقی کا آدھا صرف اور صرف میں جانتی تھی۔ گاڑی ایئرپورٹ کے بجائے فارم ہاؤس کے راستے پہ چل پڑی تھی۔ ہادی جو باہر ہی دیکھ رہا تھا تھوڑا الجھ کے سیدھا ہوا۔ یہ کہاں جا رہے ہیں ہم؟ یہ ایئرپورٹ کا روٹ تو نہیں ہے۔ ہاں، ہم پہلے فارم ہاؤس جا رہے ہیں، میرے کچھ ڈریسز ہیں وہاں، مجھے وہ لینے ہیں۔ ہم بہت لیٹ ہو جائیں گے، کیا ضرورت ہے ان ڈریسز کی؟ نہیں ہوتے لیٹ، اسی لیے تو جلدی نکلے ہیں، ڈونٹ وری۔ میں نے مسکرا کر اسے تسلی دی۔ وہ سنجیدہ سا ہو کے بیٹھ گیا۔ کچھ گھنٹوں کے سفر کے بعد ہم فارم ہاؤس پہنچے۔ وہ میرے ساتھ تھا۔ میں اپنے بیڈ روم میں آ کے اپنے کپڑے سوٹ کیس میں رکھنے لگی۔ اتنی دیر میں ملازم جوس لیے کمرے میں داخل ہوا۔ میں نے ہادی کو اس کا جوس دیا، پھر خود سے بیگ درست کرنے لگی۔ جوس پینے کے چند منٹ بعد ہی وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ میں کمرے سے نکلی، باہر آ کر متین کو فون کیا۔ ہیلو؟ ہاں، بس یہ بات اب کسی کو پتہ نہیں چلنی چاہیے کہ ہم باہر نہیں بلکہ فارم ہاؤس گئے تھے۔ میں نے فون بند کیا اور واپس کمرے میں آ گئی۔ ہادی اس خفیہ کمرے کو میری قبر بنانا چاہتا تھا، اور اب میں اسی کمرے میں اسے اپنے ساتھ بند کرنے والی تھی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔